قصہ جرمنی کے ایک جیل خانے کا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جرمنی کی ایک جیل میں قیدیوں کے ساتھ بہت ہی سخت طریقے سے پیش آیا جاتا تھا۔ اسی جیل میں ایک قیدی تھا جس کا نام شمیرت تھا اور اسے بہت لمبے عرصے کے لیے قید کی سزا دی گئی تھی۔ جیل کے نگرانوں کا معاملہ اس قیدی کے ساتھ مختلف تھا۔ وہ اس کے ساتھ نرمی اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے۔ باقی قیدی بہت حیران ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ سب نے یہی گمان کر لیا تھا کہ شمیرت جیل والوں کا ایک ایجنٹ ہے اور وہ ہماری باتیں ان تک پہنچاتا ہے، اس لیے نگران ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ دوسری طرف شمیرت ہمیشہ قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلاتا تھا کہ وہ صرف اور صرف ان کی طرح ایک قیدی ہے اور جیل کے نگرانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر باقی قیدی اس کے بات کو جھوٹا سمجھتے اور کہتے کہ اگر تم جاسوس نہیں ہو تو پھر ہمیں اس بات کا سبب بتاؤ جس کی وجہ سے نگران تمہارا احترام کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ شمیرت کو انہیں سچ بتانے کے سوا کوئی اور راستہ نہ دکھائی دیا۔ اس نے سب قیدیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، تم لوگ اپنے ہفتہ وار خطوط میں کیا لکھتے ہو؟ سب نے کہا، ہم ان نگرانوں کی سختی، اپنی ان سے نفرت اور ان ملعون نگرانوں کے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کو لکھتے ہیں۔ شمیرت مسکرایا اور کہا، مگر میں اپنی بیوی کو لکھے جانے والے ہفتہ وار خطوط کی آخری سطور میں نگرانوں کے حسن سلوک کے بارے میں لکھتا ہوں، حتیٰ کہ بعض نگرانوں کے نام لکھ کر ان کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ قیدی شمیرت کی بات سے بہت حیران ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بہت غصے سے کہا، ان سب کا تمہارے ساتھ اچھے سلوک کا کیا تعلق ہے، حالانکہ تم نگرانوں کے ظلم سے واقف ہو؟ شمیرت نے کہا، او عقل مندو، ہمارے خطوط جیل میں سے اس وقت تک باہر نہیں جاتے جب تک نگران انہیں پڑھ نہیں لیتے۔ وہ لکھی جانے والی ہماری چھوٹی بڑی بات سے آگاہ ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی نفرت کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں۔ اب تم لوگ اپنے خطوط لکھنے کا طریقہ بدلو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے سے قیدی بہت حیران ہوئے کہ نگرانوں کا سلوک شمیرت سمیت تمام قیدیوں کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا۔ شمیرت بہت حیران ہوا اور سب قیدیوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے خطوط میں کیا لکھا تھا؟ سب نے کہا، ہم لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ شمیرت نے ہمیں ایک نیا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح نگرانوں کو دھوکہ دے اور ان کا اعتماد اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے ہفتہ وار خطوط میں ان کی جھوٹی تعریفیں کرے۔